یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کے پروگرام انگیخت میں حاضر ہیں، میں ہوں صدیق اظہر اور میرے ساتھ ہیں جناب امتیاز عالم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیکورٹی کمیٹی کی اس رپورٹ پر جو پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بہت سارے جو اکاؤنٹ ہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 77 اکاؤنٹ ہیں جن میں سے صرف 12 اکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا اور 55 اکاؤنٹ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو رقم کی وصولی ہے اس میں تقریباً 31 کروڑ روپے کا فرق پایا جاتا ہے۔ امتیاز صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ جو رپورٹ ہے یہ ممکنہ طور پر کیا نتائج ہمارے سامنے لا سکتی ہے، اور کیا اس رپورٹ کی بنیاد پر دوسری سیاسی جماعتیں مثلا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اس شکنجے میں آ سکتی ہیں، اور ان تینوں جماعتوں کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فی الحال تو ہم تحریک انصاف پہ زور دیں گے۔ 7 سال سے یہ انکوائری شروع ہوئی تھی، 2014 میں شروع ہوئی تھی، اور 3 سال ہو گئے اس اسکروٹنی کمیٹی کو جو مارچ 2019 میں بنائی گئی تھی۔ اس اسکروٹنی کمیٹی نے بھی پورا کام نہیں کیا، لیکن جو چیزیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرے ذرائع سے ملیں، اور جبکہ تحریک انصاف نے تعاون نہیں کیا یہ ظاہر کرنے میں کہ یہ جو انہیں فارن فنڈنگ ہوئی ہے اس کے ذرائع کون تھے، کہاں تھے، اور جو فارن اکاؤنٹس تھے ان کی کوئی تفصیل نہیں دی، تو لہذا کمیٹی نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ہم اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں دی گئی، حالانکہ کمیٹی کی ٹی او آر میں ٹرمز آف ریفرنس میں یہ بات شامل تھی۔ جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویرینس ہوتا ہے آڈٹ میں کہ 1 ارب 64 کروڑ روپے انہیں وصول ہوئے، اور ظاہر انہوں نے کیے 1 ارب 33 کروڑ، 31 کروڑ کا اس میں 31 کروڑ کا گھپلا ہے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کہ ڈبل کاؤنٹنگ ہو گئی ہے، یعنی کئی اکاؤنٹ کے پیسے گنے گئے ہیں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے پیسے میں چلے گئے۔ بھئی اس ویریس رپورٹس پہ آپ کے آڈیٹر نے کوئی اس پہ ریکانسیلیشن رپورٹ دی ہوگی، ریکنسائل کیا ہوگا، نہیں کیا۔ پھر آڈٹ رپورٹس بھی ایسی ہیں 4 سالوں کی، جیسے لگتا ہے ایک ہی طرح کی رپورٹ ہے، اور پھر یہ کہ اس میں ایک میں تو 2012-13 کی تاریخ ہی نہیں ہے، اور بالکل نظر آتا ہے کہ کور اپ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو اس میں جھوٹ بولا گیا، دوسرا اس میں گھپلا ظاہر ہے، صاف مس اپروپریشن آف فنڈز، تیسرا یہ ہے کہ جو بیرونی جو ذریعے ہیں اور وہ بہت ہیں کہ انہیں کوئی 88 غیر ملکی ڈونر سے $5,54,000 ملے، انہیں ایل ایل سی کے ذریعے 47 غیر ملکیوں سے $25,000 ملے، ان کی کمپنی تھی پی ٹی آئی کی، اس کے ذریعے ملے کوئی $33 لاکھ۔ اب پھر یہ کہ اور بھی ہیں کمپنیاں جن سے $1,07,000، پھر $19,000، اچھی بھلی یہ رقم ہے، اور یہ زیادہ تر رقمیں 2013 کے الیکشن سے ملی، پہلے ملی۔ اس میں عارف نقوی صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہ جو ابراج گروپ کے تھے، $14 ارب کا ان کا پورٹ فولیو تھا کاروبار کا، اور وہ فائنلی فراڈ میں پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ ان کے 2 جو مینیجر تھے سینئر موسٹ، ایک سری لنکن تھا، ایک ایجپشن تھا، انہوں نے اقرار جرم کر لیا اور اپنے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے ان کے خلاف گواہ بن گئے۔ اور آپ دیکھیں ایک کتاب لکھی گئی ہے ان کے اوپر، عارف نقوی صاحب پہ، جس میں انکشاف ہوا کہ عمران خان انہیں اپنا مشیر خزانہ بنانے جا رہے تھے۔ تو عمران خان کے لوگوں سے کنیکشن، ہم نے تصاویر دیکھی، ابراج گروپ کے فنکشن میں جاتے رہے۔ انہوں نے کمپنی بنائی اپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ، جو کہیں پتہ نہیں کہاں ہے، اس کا کوئی اب ریکارڈ نہیں مل رہا۔ اس کے ذریعے انہوں نے $21 لاکھ 2013 میں بھجوائے پی ٹی آئی کے فنڈ میں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارا اس میں جو بڑا کیس بننے جا رہا ہے وہ بننے جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ فنڈ کا صحیح حساب کتاب نہیں ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا گیا ہے، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹ ظاہر ہی نہیں کیے گئے، وہ بتائے نہیں گئے،
اور ڈکلیئر ہی نہیں کیے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ میں پکڑے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ 4 نوکر جو ہیں سرونٹس کے نام، اب پی ٹی آئی کے فنڈ ان کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے ہیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جیسے شہباز شریف پہ کہا جا رہا ہے کہ اور نواز شریف۔ اچھا، اب مسئلہ آ جاتا یہ ہے کہ یہ جو اس پہ جو ہمارا قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز کا آرڈیننس 2002 کا، وہ اس کی 6 سیکشن کا کلاز 2 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی کسی بیرونی آدمی سے، غیر ملکی کمپنی سے یا اس کے ذریعے کوئی فنڈ نہیں لے سکتی۔ جی ہاں، ایسی صورت میں وہ پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی، اسے اس پارٹی کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں۔ دوسری بات اگلی شق میں لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل 2 کی سی کی 3 شق میں، کہ وہ جو پیسہ لیا گیا جو کہ ان ڈکلیئرڈ سورسز سے دیا گیا یا فورن سورسز سے دیا گیا، وہ ریاست کو اختیار ہے کہ وہ پیسہ ضبط کر لے اور وہ پارٹی۔ اب اس میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ چونکہ عمران خان کو نے بطور پارٹی چیف کے ہر آڈٹ کی رپورٹ کے اوپر اپنا سرٹیفکیٹ لکھ دینا ہوتا ہے کہ یہ ان کے علم کے مطابق بالکل صحیح ٹروتھفل حقائق ہیں اور اس میں کوئی بات چھپائی نہیں گئی ہے، سارے حقائق ویریفائیبل ہیں، میں سرٹیفائی کرتا ہوں۔ تو جو صادق الامین قرار دیا گیا تھا عمران خان کو ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں، جس میں میاں نواز شریف کو 10,000 درہم جرمانہ کیا وہ نہ وصول کرنے پہ انہیں عمر نااہل قرار دے دیا گیا، نااہل کر دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہیں صادق الامین ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ یہ جو سب چیزیں ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں اور انہوں نے ذمہ داری لی ہے دستخط کر کے، تو یہ بہت بڑا کیس بنتا ہے صادق الامین نہ رہنے کا۔ میرا خیال ہے امتیاز صاحب، پاکستان کی جو مخالف جماعتیں ہیں، نون لیگ وغیرہ، وہ تو یہ صادق اور امین کے مسئلے پر جائیں گی کورٹ میں یقیناً۔ اچھا، اب ان کی جو نا کیش سٹیٹمنٹ جو ہے اور بینک سٹیٹمنٹ میں بھی بڑا فرق ہے، جو 31 کروڑ روپے کا جو فرق نظر آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تفتیش بہت باقی ہے، خاص طور پر فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور انڈکلیئرڈ جو ظاہر نہیں کیے بینک اکاؤنٹس، اور جو کمپنیاں عمران خان کی امریکہ میں ہیں 2 کمپنیاں، یا اور جو کینیڈا میں یا نیوزی لینڈ میں یا آسٹریلیا میں یا برطانیہ میں یا یورپ میں جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ منگوانی پڑیں گی، اس کی تفتیش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے شاید بہت بڑی ایک اور JIT بن جائے گی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن تو ساری تحقیقات نہیں کر سکتا، لیکن الیکشن کمیشن کو اس بارے میں ظاہر ورڈکٹ دینا ہے۔ یہ کیس پہلے ہی 7 سال چل چکا ہے، 3 سال اسکروٹنی کمیٹی کو لگے ہیں، لیکن اس سے بہت بڑا جو ڈیمالش ہوا ہے نا عمران خان کا مورل امیج، کہ وہ بالکل صاف ستھرے ہیں اور ایماندار ہیں اور فلاں ہیں، وہ دھڑام سے گر گیا ہے۔ یہ چندے اکٹھے کیے لوگوں سے، اور مجھے معلوم ہے کہ PTI کے لوگوں نے بہت چندے اکٹھے کیے، بہت سے پارٹی کے بعد پہنچے، بہت سے پارٹی کے بعد نہیں بھی پہنچے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب لیڈروں نے بھی پیسے کمائے چندہ مہم میں۔ اب ایک اور سوال اٹھے گا کہ جی یہ جو شوکت خانم ہے یا یہ جو یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے یہ کس پیسے سے میاں بنائی والی گئی میں، ہے؟ ان کے اکاؤنٹس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے اور اس کا بھی ریکارڈ سامنے لانا چاہیے کہ فورینسک آڈٹ کا مطالبہ لوگ کرنے شروع کر دیں گے کہ جی ان جو ادارے فلاحی بنائے گئے، لوگوں کی زکوٰۃ کا پیسہ کیا واقعی ان ہاسپٹلس میں صحیح استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ کہاں گیا ہے، اس کا آڈٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے اکاؤنٹس کا بھی تفصیلی آڈٹ کی، فورینسک آڈٹ کی، عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ پر بھی بات آئے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کا 1 سال کے اندر جو ان کا انکم ٹیکس ہے، 2018 میں انہوں نے 2,82,449 روپے، یعنی 2,82,000 انہوں نے ٹیکس دیا تھا۔ اب 2019 میں جو انہوں نے ٹیکس دیا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ 98 9.85 ملین، ہاں جی، یعنی تقریباً 1 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہے۔ ہاں جی ہاں، کچھ 56% اضافہ کوئی اس طرح کا ہے۔ ہاں، لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی 1 سال میں جب آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ کون سا کاروبار کرتے رہے؟ اب اس کا جو نا یہ اتنا بڑا سیاسی دھماکہ ہے، اسے ڈر رہی تھی، اسی لیے وہ 150 سے زیادہ اس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں
اور وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیس نہ کھلے اور چلے نہ. یہ ان کی پریشانی تھی کہ بھئی ان کے جو کھاتے جو ہیں ان میں کافی گڑبڑ ہے. تو لہذا یہ ہوا کہ انہوں نے اس کیس کو بڑا لمبا کر دیا. اب الیکشن میں رہ گیا 1.5 سال. تو 1.5 سال میں اگر آڈٹ اس کا فورینسک آڈٹ کرایا جاتا ہے یا اس پہ GIT بنتی ہے تو اسے ٹائم لگے گا اپنی رپورٹ دینے میں. اب سپریم کورٹ ویسی تو پھرتی نہیں دکھائے گی جیسے نواز شریف کے کیس میں GIT بنا کر کیا گیا تھا, اور وہ رپورٹس خود بیٹھ گئے تھے. نگران جج کی ذمہ داری لگ گئی تھی کہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو بھی دیکھیں اور GIT کی بھی پروسیڈنگز کو دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا. اب اس سے پتہ نہیں کتنے والیوز بنیں گے, لیکن تحریک انصاف بری پھنس گئی ہے. اور خاص طور پر عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اب داؤ پہ ہے, اور اب اپوزیشن کو ایمونیشن مل گیا ہے. اب ساری اپوزیشن جو ہے وہ توے کر رہی ہے اور برا بھلا کہہ رہی ہے اور جوابی الزام بازی کر رہی ہے. اب لیکن ساتھ اپوزیشن یہاں بھول رہی ہے کہ ان کے بھی اکاؤنٹس زیر بحث ہیں, زیر مطالعہ ہیں, زیر تفتیش ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اب تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ جی ہمارا ان کا کیس ساتھ ساتھ سنا جائے. بھئی آپ کا کیس تو بہت پہلے تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ مثال دے رہے تھے کیا, کہ ایک جج کو ایک ملزم کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ میرے بارے میں اس وقت فیصلہ کریں جب آپ باقی جو مقدمات ہیں ان کا بھی فیصلہ کر دیں گے. مطلب یہ اس قسم کی بات ہو گئی نا. ہے تو لگتی ہے یہ مذاق خیز بات, مذاق خیز ہے. لیکن یہ کہ یہ بات ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی, ایک مثال قائم ہو گئی. اگر وہ سخت مثال قائم ہوئی تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نواز کو بھی لالے پڑ سکتے ہیں, حساب دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی والوں نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کوئی فورن فنڈنگ کبھی لی ہی نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹ ہی باہر نہیں تھا. لیکن ان کے فنڈ میں, ان کی پارٹی فنڈ میں کہاں سے پیسے آئے, پاکستان کے اندر سے کہاں سے آئے. تو کہیں وہ بے نامی اکاؤنٹ سے پیسے نہیں آئے کوئی. یہ بھی ہے. اور یہ جو مسلم لیگ ان کے اکاؤنٹ میں میاں صاحب نے 30 کروڑ کا عطیہ دیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور 10 کروڑ پھر انہوں نے واپس بھی لے لیے تھے عطیہ دے کر. تو لہٰذا ان کے اکاؤنٹس جو ہیں پارٹی بڑی کیجول ہیں اپنے الیکشنز کے بارے میں بھی, اپنی ممبرشپ کے بارے میں. عام طور پہ دفتر میں بیٹھ کے ممبرشپ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں اور بیٹھ کے ایک جعلی سے الیکشن کر لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کبھی مسلم لیگ ان کا کوئی الیکشن ہوا ہو, مجھے نہیں معلوم کہ کبھی پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوا ہو, کبھی نہیں ہوا. تحریک انصاف کا بھی نہیں ہوتا. تحریک انصاف کا بھی نہیں ہوتا. وہ جب الیکشن کمیشن بنا تھا وہ جسٹس صاحب جو تھے وہ توڑ دیا تھا. نہیں, انہوں نے جو رپورٹ جاری کی تھی بڑی خوفناک رپورٹ تھی. الیکشن میں دھاندلی کی PTI کے اندر. اب آ گیا سامنے PTI کے اندر مالیاتی گھپلا, پہلے تھا تنظیمی گھپلا, اور آج عمران خان پریزائڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کو PTI کی جو انہوں نے معطل کر دی تھی. ایک پنڈورا باکس کھل گیا. مجھے ایک شک اور بھی پڑتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تینوں پارٹیاں عذاب میں پھنس جائیں اور سیاستدان ایک دوسرے پر گند اچھال کر بالکل ہی سیاسی میدان کو خود ہی نہ خالی کر دیں. یہ میں وارننگ دے رہا ہوں. یہ مجھے بڑا اس سے یہ بھی تو امکانات ہیں کہ تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے تینوں جو بڑے لیڈر ہیں وہ فارغ کر دیے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی دوسری اگر اکاؤنٹس اس میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں, یہ ہوں گی کی گئی ہوں, اگر اب ہم مفروضہ کہہ رہے ہیں ممکن نہ ہو, جواب دے تو پھر لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنی خرابی نہیں لگتی جو کہ ابھی سامنے آنے ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں, لیکن تحریک انصاف کی جو اکاؤنٹس آئے ہیں وہ تو بڑے خوفناک ہیں. اس میں تو مجھے PTI بچتی نظر نہیں آتی, نہ عمران خان بچتے نظر آتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. ناظرین, یہ تھی وہ صورتحال جو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے, اور جو اس وقت پورے ملک میں جس پر گفتگو کی جا رہی ہے. ہم نے امتیاز عالم صاحب کا تبصرہ اس پر سنا, اور مجھے یقین ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بدلوں کو سبسکرائب کرتے رہیے, اور ہمارے مزید پروگرام جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. شکریہ.